اور کون سا ثبوت چاہیے تمہیں اسی خودکشی کا؟ غم اور صدمے میں آپ اتنا کھو چکے ہو لالا، آپ کو صرف خدا ہی بچا سکتا ہے۔ تم سے ایک لمبی گفتگو کرنی ہے، تم آنا پوری زندگی لے گا۔ سر بلند کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، وہ بہت جلد شیر دل کے پاس پہنچنے والا ہے۔ ربیہ کی ایک دفعہ پھر مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ اب اس کے پیچھے سہراب خان ہاتھ دھو کر پڑنے والا ہے۔ اور وہ پڑے گا کیوں؟ کیونکہ اس نوکرانی نے ایسی سٹوری بیان کی ہے سہراب خان کے پاس کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ جو لڑکی زرملا حویلی میں آئی ہوئی ہے، یہ آدھی رات کسی ملازم کے ساتھ آ رہی تھی اور پوری رات گھر سے بھی غائب رہی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے سہراب آتا ہے ربیہ کے پاس، جو کہ بغیر نوک کیے اس کے کمرے میں گھسا چلا آتا ہے، اور ربیہ ڈر کر ہڑبڑا کر اٹھ جاتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کو ہراس کر کے اس کو ڈرا دھمکا کے واپس بھیج دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پاتا۔ جیسے ہی اس کو وہ تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر سے کہیں سے سربلند خان آ کر اچھی خاصی درگت بناتا ہے سہراب خان کی، اور ایک عدد تھپڑ بھی اس کے منہ پر جڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ ہماری حویلی میں آئے ہوئے مہمانوں کی کس طرح رسپیکٹ کی جاتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری بہن کی خودکشی کے پیچھے یہی عورت ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، تم اسے جتنا مرضی بچا لو، میں اسے نقصان پہنچا کے ہی رہوں گا۔ دوسری طرف یہ بات بانو کے خودکشی کی کہیں نہ کہیں جا کر زعفران کی حویلی تک جان پہنچی ہے، اور جب زعفران کو پتہ چلتا ہے کہ رات کو سربلند خان اسی کے علاقے میں تھا اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی موجود تھی، یہ ساری بات بہت تنگ کرتی ہے زعفران خان کو۔ اور جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے 2 عدد آدمی بھی مارے گئے ہیں اسی چکروں میں کہ وہ پکڑ کر سربلند کو کہیں نہ کہیں حویلی لا سکے، لیکن زعفران خان تھپڑوں پہ تھپڑوں کی برسات کر دیتا ہے اپنے ملازموں پر، اور ان سے کہتا ہے، کیا تم لوگوں سے ایک آدمی نہیں پکڑا گیا، ایک لڑکی اور ایک مرد، اور تمہاری فوج نوکروں کی، اس کے باوجود تم نہیں پکڑ سکے؟ دوسری طرف بانو کی قرآن خوانی رکھی جاتی ہے، جو کہ سبھی شرکت کرتے ہیں سوائے سربلند خان کے۔ اب اس نوکرانی جو کہ سہراب خان کی معشوق بھی ہے، اس کو ہر چھوٹی موٹی بات جاننے کا انٹرسٹ ہوتا ہے، حویلی میں کیا ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے آگے ساری جو بھی بات اور جو ساری انفارمیشن ہے وہ سہراب خان تک پہنچانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ خود کو چوکنے رکھتی ہے، ہر بات پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ قبیلے کے بڑے بڑے سردار آتے ہیں بانو کی پرسی کے لیے اور آ کر دعائیں خیر کرتے ہیں اور اس کی مغفرت کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سہراب خان کو ایک رلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں پر زخم کیسے آئے؟ تو وہ ایک اچھی خاصی سٹوری بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا میری بہن کا اور ہم دونوں تھے، مجھے تھوڑی بہت چوٹیں لگی جبکہ بانو کو بہت ساری چوٹیں لگی تھی، لیکن سربلند خان تو صرف اس بات کی تہ میں جانے کے لیے لگا ہوا ہے کہ بانو کا آخر کار گئی کہاں۔ اگر اس نے خودکشی بھی کی ہے تو کیا اس نے حویلی سے باہر جا کے خودکشی کرنی تھی، یا پھر ایسی جگہ پر جانا تھا جہاں سے وہ مل ہی نہ سکے؟ اگر اس نے خودکشی کی ہوتی کم از کم اس کی لاش تو ملتی۔ اور اس بات کا ذکر وہ اپنی ماں سے بھی کرتا ہے، جبکہ بی جان کی ایک ہی خواہش ہے کہ کہیں سے مجھے بانو لا دو، اگر مہر بانو نہ آئی تو میں زندہ نہیں بچ پاؤں گی، مجھے لگتا ہے میری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں، بانو کے بغیر تو مجھے جینے کی عادت ہی نہیں تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے پالا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بغیر میں زندہ بچوں گی۔ یہ ساری باتیں سربلند خان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اسی وجہ سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کبھی میں اس کے روم میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسی انفارمیشن یا کلو ملے جس سے میں وہاں تک سچ کی گہرائی تک پہنچ سکوں۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو نور بھابی اسے کہتی ہیں کہ آپ شرکت نہیں کریں گے قرآن خوانی میں، اور سہراب لالا بھی، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی کی کوئی قرآن خوانی میں شرکت نہیں کروں گا، جبکہ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ بانو خودکشی کر سکتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ کہیں کھو گئی ہے، وہ زندہ ہے، اس کو کوئی پکڑ کے لے گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جب تک میرے ذہن سے دور نہیں ہوتی میں اس کی تم لوگوں کی طرح سوگ نہیں منا سکتا، اور نور بھابی سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں بانو کے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلے رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے تو۔ نور بھابی اسے فراخ دلی سے اجازت دے دیتی ہیں۔ اس بات کی بھی پیچھے کھڑی نوکرانی ساری باتیں نوٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اصل بات تو تب سامنے آتی ہے جب سربلند خان پوچھتا ہے کہ ربیہ تم اتنی
رات کو حویلی سے باہر کیوں آئی؟ کیا تمہیں نہیں پتا یہ ہمارے دشمن کا علاقہ تھا؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے آنے کی یا بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ ربیہ پہلے چپ رہتی ہے لیکن آخرکار اس کی سانسیں اٹکنی شروع ہو جاتی ہیں اور رو کر بتاتی ہے کہ نور بھابی نے اور سہراب خان نے مجھ پر بہت گھٹیا الزامات لگائے ہیں۔ پہلے ہی ایک انسان کی میری وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے، اب تمہیں کوئی نقصان پہنچے، اور دوسری بات بانو کے موت کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے، اور کل کو کوئی مسئلہ ہوگا ہر بات کا الزام مجھ پہ لگے گا۔ میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں کیونکہ میری وجہ سے مدثر چلا گیا، اس بات کو ہی میں ابھی تک گلٹ سے باہر نہیں آ رہی، تو میں اتنے زیادہ الزامات اپنے اوپر افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ادھر نوکرانی نور بھابی کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہے اور کہتی ہے زرمالا اپنے کمرے میں نہیں۔ نور بھابی کہتی ہے اچھا ہوا جان چھوٹی، جہاں بھی ہوئی چل اچھی بات ہے کہ یہاں سے دفع ہو گئی ہے۔ وہ اتنا نوٹس ہی نہیں لیتی کہ زرمالا یہاں پر ہے یا نہیں ہے۔ ربیہ اپنے آپ پر بہت پریشان تھی، اسے لگتا تھا کہ بانو کی موت کوئی موت نہیں ہے، اس کو بھی اس حویلی والوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت تھی، اس کو بھی شک تو بہت سارے لوگوں پہ تھا لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ادھر نوکرانی اپنا لاکٹ جو کہ نور کا چرا کر لائی تھی اسے دیکھتی ہے، دوسری نوکرانی کے آتے ہی اسے سنبھال کر دوبارہ سے باکس میں ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے میں ابھی تک شوق میں ہوں کہ بانو بی بی چلی گئی، اس کو اپنی باتوں میں الجھا دیتی ہے جس کا ابھی تک اس بات کی تہ تک نہیں پہنچی، اور اس کو پھر سے مس گائیڈ کرتی ہے کہ وہ خودکشی اس نے کی ہے، جبکہ نوکرانی کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، مجھے نہیں لگتا کہ بی بی جان اتنی بہادر تھی وہ خودکشی جیسا عمل اپنا سکتی ہیں، وہ اس کو پورا یقین دلوا دیتی ہے۔ ادھر جیسے ہی سربلند خان ربیہ کو لے کر آ رہا ہوتا ہے تو کہیں سے تورسم خان یعنی زعفران کے بندے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کی کن پٹی پہ پستور ہوتا ہے اور ربیہ کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں سربلند خان بچ بھی پائے گا یا نہیں، لیکن این ٹائم پر سربلند خان کے آدمی آ کر اس بندے کو مار کر سربلند خان کی جان بچا لیتے ہیں اور سربلند خان واپس حویلی چلا جاتا ہے ربیہ کو لے کر، لیکن وہاں پر حویلی میں پہنچتے ہی وہ ربیہ کو بٹھاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ کانو کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ربیہ میرے ساتھ تھی یا کہاں سے آئی ہے، اس کو پیچھے والے دروازے سے حویلی میں داخل کر دو اور میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا۔ اپنے حفاظتی بندوں کے ساتھ وہ ربیہ کو بھیج دیتا ہے، لیکن کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اس نوکرانی کو اس بات کی خبر نہ پہنچتی؟ وہ تو ہر ٹائم ٹوہ میں لگی رہتی ہے اور یہ خبر بھی عین اسی تک پہنچ ہی گئی۔ پھر وہ کیا کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے اور جا کر اور کچھ نہیں بنتا تو ربیہ کے کمرے تک پہنچ جاتی ہے، جا کر اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ تم آدھی رات کو کہاں پہ سے آئی تھی، پورا دن تم غائب رہی تھی، آخر تم کہاں گئی؟ لیکن ربیہ بھی بہت عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہے، ذرا گھبراتی نہیں اور اسے کہتی ہے یہ سب سوال تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو اور تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی؟ تبھی وہ کہتی ہے کہ میں بتا دوں گی سہراب لالا کو جا کر تمہارے بارے میں۔ تبھی وہ کہتی ہے جاؤ جلدی سے بتا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم سب کچھ بتانا چاہتی ہو جا کے بتا دو۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ایک رنگ آتا ہے اور دوسرا چلا جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے چنگل سے کبھی آزاد نہیں ہونے والی اور نہ ہی یہ مجھ سے ڈرنے والی ہے۔ پہلے تو یہ ڈرپوک تھی، اب تو لگتا ہے چونٹیوں کے بھی پر نکل آئے ہیں اور اس گونگی کو بھی زبان مل گئی، لیکن اگر میں نے اسے سبق نہ سکھایا کل کی آئی لڑکی مجھ پر روب جمائے گی۔ بہرحال جاتے جاتے ربیہ اس کو یہ بھی سنا دیتی ہے کہ تمہیں حویلی میں آئے مہمانوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اگر تم نے مجھ سے دوبارہ بدتمیزی کی تو میں سربلند خان کو تمہاری شکایت کروں گی، اور آئندہ سے اگر تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی مہمانوں سے بات کرنے کی تو مجھ سے سیکھ لو۔ یہ ساری باتیں کہہ کر اسے بھیج دیتی ہے، جبکہ اسے اپنی بہت ساری بےزتی محسوس ہوتی ہے۔ اب اس بےزتی کا بدلہ لینے کے لیے وہ نئے ہتھیار کھڑے کرے گی زرمالا کو تنگ کرنے کے، کہ کسی طریقے وہ ڈر کر گھبرا کر یہاں سے چلی جائے۔ اسی لیے تو سہراب خان تک اس کی غلط انفارمیشن پہنچ جاتی ہے کہ کسی طریقے اس حویلی میں کوئی بھی اسے پسند نہ کرے، کیونکہ اس نے اس کی جو انسلٹ کر دی سب کچھ اس کے عین مطابق وہ کروانا چاہ رہی تھی۔ لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے یہ نوکرانی اپنے آپ کو حویلی کی مالکن کیوں سمجھ رہی ہے؟ کیا اسے نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے سہراب خان سے؟ سہراب خان اپنی بہن کو مار سکتا ہے تو اس سے کام نکلوانے کے بعد اس کی درگت کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ ساری باتیں سمجھنے کی اسے ضرورت ہے، لیکن سہراب خان نے پتہ نہیں کون سے اسے سنہرے خواب دکھائے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد وہ زمین پر ٹکنا ہی پسند نہیں کر رہی۔ اس کو لگتا ہے کہ حویلی ساری اس کی ملکیت ہے
اور جو کسی کو وہ بتائے گی سب اسی پہ یقین کریں گے. یہ ساری باتیں سوچ کر وہ بیٹھی ہوئی تھی. اسی لیے تو وہ اپنی مرضی سے ہر کہیں جاتی ہے آتی ہے اور جو چاہے اور جس سے چاہے جو کام نکلوا سکتی ہے. وقت آنے پر ہو سکتا ہے سہراب خان کو بھی وہ اچھے سے استعمال کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں زعفران خان بھی پیسے دے رہا ہو تاکہ اس حویلی کی ساری انفارمیشن اس تک صحیح سلامت پہنچائی جا سکے.